کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اس معنی کر کے کہ حکومتیں چلتی ٹیکس پر ہیں، اور ایک مسلسل اگر پچھلے 70 سال کے اخبارات بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ساس بہو والا رشتہ ہے ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس لینے والے کا اور رشتہ ضروری بھی ہے اچھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کے سامنے کچھ گزارشات جو آپ نے روشنی ڈالی ہے بہت ساری چیزوں پر، تو اس حوالے سے کچھ گزارشات اپنی بھی رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ٹیکس سارا والنٹری ہوگا یا ٹیکس کے اندر کوئی ڈسپلن بھی آئے گا۔ تو لہٰذا جتنے اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ایک ورائٹی ہے، تو ایک بیسک اسکیلیٹن بنایا جاتا ہے حکومتوں کا، قانون کا۔ اگر کوئی آدمی جرم نہیں کرتا، بڑی سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی جرم نہیں کرتا یا اچھے کام کرتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کے ڈرائیورز بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک ڈرائیور جو سب سے اچھا ہے اگر وہ ہو جس قوم کے اندر، خیرات کے لیے بھی اور ڈسپلن کے لیے بھی اور ٹیکس کے لیے بھی اور جرم نہ کرنا، وہ ہے خدا خوفی۔ سب سے اچھا اندر سے نکلتا ہے، کوئی پولیس والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگلی نسل کو بھی، اپنے بچوں کو بھی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا ڈرائیور جس قوم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس نے خدا خوفی اور اللہ کے خوف سے دنیا میں رہنا ہے، ضروری نہیں ہے ٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، دنیا کے 150 کام آپ صبح سے شام تک روزانہ کرتے ہیں اور اس میں خدا خوفی کا عنصر آئے تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، خدا خوفی وقت کے ساتھ ساتھ انٹرپریٹ مختلف انداز میں ہو رہی ہے۔ اب دنیا کے اندر کارپوریشن سے کہا جاتا ہے کہ دنیا خوفی بھی اختیار کرو، یعنی کہ رسپانسبلٹیز بڑھاؤ دنیا کے حوالے سے، کیئر اباؤٹ دا پیپل، جو خدا خوفی میں نیچرل آتی ہے کہ لوگوں کی فکر کرو، اپنے صرف اسٹاک ہولڈرز کی فکر نہیں کرو بلکہ اپنے ورکرز کی فکر کرو، پروفٹس کا ایک بیلنس ہے وہ بھی رکھو، انوائرمنٹ کی فکر کرو، اگلی نسل کی فکر کرو، دنیا کہاں جا رہی ہے اس کی فکر کرو۔ تو یہ سب چیزیں اوریجنل اسپرٹ وہی ہے کہ خدا خوفی اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر قدم نرم ہو، غرور کا نہیں ہو، انا کا نہیں ہو۔ تو لہٰذا خدا خوفی پہلا بہترین عنصر۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ قانون ہو دنیا میں۔ قانون کا بھی خوف ہوتا ہے لوگوں کو، مگر اس قانون کا خوف نہیں ہوتا جو امپلیمنٹ نہ ہو، پھر وہ صرف ایک کاغذ ہے۔ تو قانون کے ساتھ پھر ہو کہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہو، اور پھر آپ نے خوب ذکر کیا اس بات کا کہ جزا اور سزا بھی ملے، یعنی قانون امپلیمنٹ ہو گیا، نوٹس نکل گیا، ہیئرنگ ہو گئی، 20 سال تک ہیئرنگ چلی، سارے وٹنسز بھی غائب ہو گئے، تو یہ بھی لوگوں کو یقین رہتا ہے کہ چلو قانون امپلیمنٹ ہوگا، اچھا وکیل کر لیں گے، تاریخیں پڑھتی رہیں گی، وٹنسز بھی مر جائیں گے۔ تو یہ چار عناصر تو یہ ہوئے کہ قانون امپلیمنٹ ہو اور جزا و سزا بھی ہو۔ اور پانچواں یہ کہ معاشرہ کیا کہتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر یہ کیفیت ہو کہ جی یہ ذمہ دار آدمی، یہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے، اس کی قدر ہو، دیٹس دا بگیسٹ انسینٹیو۔ معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہو کہ میرے والد صاحب والی کہ جی وہ ہم کہیں سے بڑے اچھے بڑے آدمی کے یہاں سے دعوت آئی شادی کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں بھی خیال ہوا کہ یار آئی واز 14 اور 13 کہ کیوں نہیں جائیں گے بھئی، یہ تو بڑا مشہور آدمی ہے۔ کہنے لگے ان کے یہاں حرام کا پیسہ ہے۔ یہ کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں جو آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ میں یہ حرکت کر نہیں سکتا اور مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے اندر مثال کے طور پر میں پرانی مثال دے رہا ہوں، بڑے اچھے اچھے لوگ میرے دوست بھی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا جب وہ پیلی ٹیکسی والا قصہ شروع ہوا تھا، یاد ہے آپ کو 90s میں، انہوں نے کہا کہ عارف وہ ایک ان کا پلان یہ ہے کہ 6 مرسیڈیز گاڑیاں جو ہے نا وہ خرید لو تو وہ بھی پیلی ٹیکسی میں آتی ہیں اور لیموزین سروس کے طور پر کام کریں گی۔ تو میں نے کہا اس کی مارکیٹ ہے؟ کہنے لگا مارکیٹ نہیں، خرید کر رکھنی ہے۔ تو میں نے کہا یار کتنے افسوس کی بات ہے، میں گاڑی چلاؤں گا پیلی ٹیکسی، چاہے مرسیڈیز ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی مجھے کہ جی پیلی ٹیکسی میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عارف فکر مت کرو، 2 سال میں قانون بدل جائے گا، رنگ کرا کر ہم دونوں بھائی باہر نکالیں گے۔
تو دیکھیں بہت سارے لوگ، یہ معاشرہ جتنے انسان جتنے دماغ، قانون کے اندر چھید نکالنا جو ہے یہ تو سارے سب انسانوں کا کام ہے، کوئی نیا بات نہیں ہے۔ آپ وہ بڑے بڑے رئیس دنیا والے پریشان ہیں کہ جی فلانی کمپنی جو ہے آئی ٹی کی وہ آئس لینڈ میں دفتر کھول لیتی ہے فلانی جگہ، ایویڈنگ ٹیکسز اور گیونگ ٹیکسز اکارڈنگ ٹو لا بٹ ان ڈفرینٹ ٹیریٹریز۔ لوگوں نے ٹیکس بچانے کے لیے وہ آف شور کمپنیز کو بھی استعمال کیا۔ تو لہٰذا یہ ضرور خواہش میری بڑی اچھی، دیکھیے اسلام کا طریقہ ٹیکسیشن کے 3 تھے۔ ایک زکوٰۃ، جو اسلام نے خود یہ کہا کہ بھائی اسٹیٹ سے زیادہ تم خود ذمہ دار ہو، تم خرچ کر سکتے ہو، یو ول ڈو اے فیئر جاب۔ سارا مڈل مین کے اسٹیٹ لے اور نیچے دے، وہ شروع میں، اب حالانکہ اب بھی یہ کیفیت ہے کہ اسٹیٹ بھی لینے کو تیار ہے، مگر اس زمانے میں سارا مڈل مین نکال دیا، ساری بیوروکریسی نکال دی، کرپشن کا امکان تھا وہ نکال دیا، ڈائریکٹلی آپ خرچ کریں، دیٹ واز زکوٰۃ۔ عشر واز اے ٹیکسیشن آن انکم فرام پروڈکشن سورسز، مطلب دیٹ از اے وائڈر امپلیکیشن کہ پروڈکشن سورسز کو، عشر کو پروڈکشن آف کراپس کے حوالے سے اس کو ٹیکس کیا گیا۔ اچھا، وہ اسٹیٹ فنکشننگ کے حوالے سے پہلی چیز جو اسلام نے امپلیمنٹ کی، عشر۔ اور پھر تیسری کیفیت پھر انسانوں پر چھوڑ دی، وہ ہے خیرات۔ بیانڈ دیٹ، اور ماشاء اللہ آپ سب لوگ، ایوری ون آف یو ہیئر ڈز ٹریمینڈس خیرات۔ پاکستان کی ایک خوبی ہے کہ لوگ خیرات کرتے ہیں، ٹیکس کے اندر جو کچھ بچت کر لیں مگر خیرات خوب دل کھول کر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ٹیکس کیوں کم دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ، آپ نہیں، بیکاز یو آر دا ٹاپ ٹیکس پیئرز۔ جتنی رسپانسبل آرگنائزیشنز پاکستان میں ہیں، جتنے چیمبرز ہیں، وہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسپانسبل ٹیکسیشن ہو اور لوگ ٹیکس دیں، مگر کیوں کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو ہم پیسہ دیتے ہیں وہ صحیح طرح سے خرچ نہیں ہوتا۔ دیٹس دی فرسٹ ایشو جو پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ اسٹیٹ جب کھا جاتی ہے، رشوت کھاتی ہے، سب کچھ کھاتی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ بھی ایکسپیریمنٹ کر لیا، اور یہ صرف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ واٹ پیپل ایکسپیکٹ اینڈ واٹ پیپل تھنک۔ آپ نے کہا نوٹوں پر بھی چھاپ دیا رشوت دینا اور رشوت لینا حرام، ڈنٹ میک مچ آف اے ڈفرنس، کیونکہ وہ ماحول ہو جس کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہو۔ جب اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے تو دس از اے ویسٹڈ ورڈ، کہ اس کو آپ نے کہا کہ جی لوگ وارنٹیرلی رشوت دینا ہی بند کر دیں۔ اب جب ایف بی آر یا کوئی اور ادارہ جب گردن مڑوڑے گا، تو میں نے اپنے بہت سارے 4-5 محتسبین ہیں پریسیڈنسی کے نیچے، ایک ہیں وفاقی محتسب جو مثال کے طور پر ساری کمپلینٹس اگینسٹ دا گورنمنٹ اس کو دیکھتے ہیں، اپیل میرے پاس آتی ہے، اور پچھلے ان 3 سالوں کے اندر میں نے اس کو بہت پروموٹ کیا، میری ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا، تو 75,000 کمپلینٹس سے ریڈریسل سے 1.5 لاکھ کے قریب آ گئیں، وچ از اے لاٹ آف کمپلینٹس۔ اپیل بھی میرے پاس آتی ہے، 60 دن کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بینکنگ محتسب ہے کہ بینکس کے خلاف کمپلینٹس ہوں تو بینکنگ محتسب ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور وہ بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ ٹیکس محتسب ہے، ہراسمنٹ محتسب ہے، تو 5 محتسب ہیں، انشورنس محتسب ہے۔ جو ٹیکس محتسب ہیں اور اب نئے لگے ہیں، ان سے میں نے پوچھا بھائی تمہاری کمپلینٹس کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تو جی انہوں نے کہا کہ جی میں کمپلینٹ اگر ان کے ٹیکس محتسب کے پاس لے جاؤں گا تو ایف بی آر اور کسٹمز میں سے ویسے ہی خلاف ہو جائیں گے میرے، وہ خوف بھی ہے۔ تو لہذا ریڈریسل آف کمپلینٹس کے اندر لوگ اس خوف سے بھی نہیں آتے کہ جناب یہاں پر اور ایک اینیمیٹی شروع ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود دیر از اے گڈ ریڈریسل میکینزم۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایشو ہو تو اس کے اندر دیس تھنگ کین ہیلپ۔ اچھا جی، پاکستان کیسا ملک بن رہا ہے؟ پاکستان ایک کمپیشنیٹ ملک بننا چاہتا ہے، ریاست مدینہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اس اعتبار سے بننا چاہتا ہے، اور اس کے اندر بہترین کیفیت یہ ہے کہ کیا فری اینڈ فیئر صرف کیپٹلزم ہوگا یا سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ کیپٹلزم ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا تجربے کرتی رہتی ہے، اور دنیا کو اب یہ خیال آیا کہ کارپوریٹ ٹیکس کی ایک سیلنگ بنا دی جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے 3 دن
3-4 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने, मेरे ख्याल से 170-80 कंट्रीज़ ने साइन किया कि 15% की सीलिंग लगा दी जाए। इससे कम कोई मुल्क नहीं चार्ज करे ताकि वो दूसरों के यहाँ से वो वेल्थ ले ना जाए। तो ये दुनिया एक्सपेरिमेंट करती रहती है टैक्सेशन के हवाले से। मगर हमारा क्या इशू है? हमारा ये कि कंपैशनेट सिस्टम होना चाहिए ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑल्सो, कंपैशनेट। तो इसमें इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने कहा कि विरासत के एतबार से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करो इन द राइट इनहेरिटेंस मॉडल, जो कुरान के अंदर मौजूद है। उसके अंदर हमने औरतों को आइसोलेट कर दिया कल्चर के हवाले से। कुरान ने नहीं कहा, कुरान ने तो कहा कि करो, कल्चर ने कहा कि मत करो। औरतों का नहीं, शादी में दे दिए पैसे, वैसे तोहफे में पैसे दे दिए, अब तुम्हारा हक जायदाद पर नहीं है। थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड भी है। देयर इज अ जेंटलमैन ट्यूनिशियन हु इज हेडिंग एन इंटरनेशनल एजेंसी, वो मुझे कहने लगे जी ट्यूनिशिया में कैश दे देते हैं औरत को, बेटी को, प्रॉपर्टी नहीं देते। टोटली अगेंस्ट व्हाट इस्लाम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन भी रहे और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। अच्छा, इस वक्त दुनिया तकलीफ में भी इस माना करके है दैट इज़ अनईक्वल, सीरियसली अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसको थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब में कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, दो किताबों के अंदर बयान किया है कि अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द रिचेस्ट बेइंतहा बढ़ गया। और जब आईटी जैसे आया ना, उसमें और भी बढ़ गया ये इनएक्विटीज़ ऑफ वेल्थ। ये क्रिएट करता है स्ट्रेस माशरे में। सिर्फ स्ट्रेस सिर्फ भूख से नहीं है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फर्स्ट टैक्स पेयर रिकग्निशन अवार्ड की तकरीब से खिताब किया। ये थी PTV ताज़ा तरीन।